أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرکزی جمعیت کے ناظم عمومی عزیز گرامی فضیلت الشیخ اصغر امام مہدی اور مئو شہر کی ایک جانی مانی شخصیت، عوامی نمائندے، سماجی کارکن، مزید دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے میرے محترم دوست اور ساتھی اطہر جمال صاحب لاری، نیز اس جلسے کے انعقاد میں کلیدی کردار ادا کرنے والے عزیز بچوں، اس اجلاس کے انعقاد کے بارے میں صحیح مشورہ سے نوازنے والے بزرگوں، سامنے موجود حاضرین کرام، علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، پڑھے لکھے لوگوں، دنیا بعد اور اطراف جوانی سے آئے ہوئے اکٹھا ہوئے لوگوں، معزز اور محترم پردہ نشین خواتین کرام، مجھے جو عنوان ملا ہے آپ نے ناظم صاحب کے زبانی سن لی، سود اور بیاج۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، جس کے معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے آتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر جہاں تک میری نگاہ پہنچی ہے، اللہ جل شانہ نے ربا کا تذکرہ قرآن کے اندر 8 جگہوں پر کیا ہے۔ 5 جگہ تو سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ ربا کا تذکرہ قرآن کے اندر کل 8 جگہوں پر، جن میں 5 جگہ سورہ بقرہ میں ہے، ایک جگہ آیت نمبر 130 آل عمران میں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر ربا کا تذکرہ ہے، اور ربا کا تذکرہ سورہ روم کے اندر۔ تو 5 اور 3 8، سورہ بقرہ 5، آل عمران 6، سورہ نساء 7 اور سورہ روم 8۔ 8 جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر سود اور بیاج کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ ہی کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ انہی آیتوں کا ترجمہ اور یہ ربا ہے کیا چیز، اس کے دینی، دنیاوی، سماجی، معاشرتی، انفرادی، اجتماعی یا عالمی سطح پر اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا یہ پاپ ہے، اس کا اثر انسان کے اخلاق پر، کردار پر، اس کے معاش پر، اس کے جسمانی ساخت پر، اس کے چہرے پر، اس کے گھریلو اور عائلی نظام پر، اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی اور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب حدیثوں کو میں نے تلاش کرنا شروع کیا معجم کے لحاظ سے، اور جو کچھ ادنا علم اللہ نے دے رکھا ہے تلاش و تتبع کے بعد، قریب کم و بیش 40 حدیثیں ملی ہیں جس میں ربا کا تذکرہ موجود ہے، سود کا تذکرہ موجود ہے، بیاج کا تذکرہ موجود ہے، انٹریسٹ کا تذکرہ موجود ہے، LIC کا تذکرہ موجود ہے، مارکیٹ پلس کا تذکرہ موجود ہے۔
ساری چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، سب ملے گا۔ ہوم لون کا تذکرہ ہے، کار لون کا تذکرہ ہے، کمپنی لون کا تذکرہ ہے، بینک انٹرسٹ کا تذکرہ موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تلاش کرو، دیکھو اور جائزہ لو اس کے بارے میں۔ 40 حدیثوں کے اندر سود کا تذکرہ ہے۔ سود ہے کیا چیز؟ سود کہتے ہیں کس کو؟ وہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ میرے خیال میں جو بھائی تاجر ہیں، جو بازار میں رہتے ہیں، جو لین دین کا کام کرتے ہیں، جو خرید فروخت کا کام کرتے ہیں، جو بینکوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو LIC کمپنیوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان ایجنسیوں سے جڑے ہوئے ہیں، یا جو بینک کے چارجز سے جڑے ہوئے ہیں، یا بڑے بڑے عالمی پیمانے پر جو کمپنیاں چل رہی ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے ربا، سود، انٹرسٹ، ان تمام چیزوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے اتنا وسیع تر علم نہیں ہے جتنا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یا بازاروں کے درمیان رائج ہے۔ بہرحال سود ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک پاپ ہے، ایک ناسور ہے۔ اس کی قباحت کیا ہے انشاءاللہ آگے بیان آئے گا۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، کیا میں آپ سے امید کروں، کیا میں آپ سے امید رکھوں کہ آپ میری بات مانیں گے؟ کیا میں یقین کروں کہ آپ میری باتوں کو سمجھیں گے؟ کیا میں امید رکھوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہوگی؟ کیا میں آپ کے بارے میں یہ امید رکھوں کہ قرآن کی جب آیت آ جائے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب آ جائے تو ہم اس کے اوپر، اگر آپ ماننے کے لیے تیار ہیں اور اس گھناؤنے عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تب تو یقیناً میرا بیان کرنا فائدہ مند ہوگا، میرا چیخنا اور چلانا بھی فائدہ مند ہوگا۔ لیکن میں کہتا جاؤں، آپ سنتے جائیں اور نمبر دیتے جائیں، بہت اچھا کہا، بہت اچھا کہا، لیکن عمل کے اعتبار سے اگر ہم بہت اچھے نہ ہوئے تو پھر ہمارے بولنے اور ہمارے کہنے یا آپ کے سننے یا اس جلسے کے منعقد کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یاد کر لیں کہ جب ہماری اور آپ کی حاضری اللہ کے دربار میں ہوگی، اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے قیامت کے دن، اور جب ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، جب ہم سے سوالات کیے جائیں گے، تو آپ نے بڑے بڑے علماء کرام کی زبانی آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے سامنے جب ہم بندوں کو حاضر کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے، کوئی بھی بچ نہیں سکتا، کوئی کہیں بھاگ نہیں سکتا، کوئی کہیں چھپ نہیں سکتا، ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل نہیں ہو سکتا، سب کو اللہ کے حضور جانا ہے، اور اس کے سامنے اللہ نے جو بھی اس کے سامنے اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے، جو بھی سوال کرے گا۔ آپ نے علماء کی زبانی سنی ہوگی یہ بات کہ اللہ سوال کرے گا کہ عمر کہاں گوائی، اللہ سوال کرے گا جوانی کہاں گوائی، اللہ سوال کرے گا مال کہاں سے کمایا، اللہ سوال کرے گا مال کہاں خرچ کیا۔ یہ 4 سوال اپنی جگہ پر، 5واں سوال جس کے بارے میں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے، اللہ یہ بھی سوال کرے گا کہ تو نے فلاں مقام پر، فلاں تاریخ، فلاں میدان میں، فلاں کی زبان سے تیرے کان میں سود کی حرمت کے بارے میں بات آئی، تیرے کان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں باتیں آئی، تیرے کان کے اندر نشہ اور چیزوں کے حرمت کے بارے میں باتیں آئی، تو اقرار کرے گا ہاں پروردگارا ضرور میں نے سنی۔ اللہ یہی سوال کرے گا ماذا عمل فیما علم اور فیما سمع، جو تو نے سنا یا تو نے جو جانا اس کے مطابق تو نے عمل کیا کہ عمل نہیں کیا۔
اگر عمل ہے تو یاد کر لو یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، آپ کا سننا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا یہاں وقت دینا، اپنے نیند کی قربانی دینا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے۔ لیکن اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو یہاں کا بیٹھنا اور یہ سننا آپ ہی کے خلاف گواہی بن جاوے گی اور آپ ہی کے لیے عذاب کا یہ سبب بنے گی۔ ہمیں امید ہے آپ سے، پوری امید ہے، قوی امید ہے کہ اللہ آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ بولو آمین۔ ارے بولو یار۔ ہاں، پارٹی کا نعرہ لگا لیتے ہیں تو سوالی کی گولی کھانی پڑتی ہے۔ ہاں، جو سینہ پینا پڑتا ہے 3 دن تب گلا صاف ہوتا ہے۔ جب آمین کہنا ہے ہو یہ اللہ تو قبول کر لے، تب آواز ہی نہیں نکلتی، دوبارہ کہنا پڑتا ہے تب آواز نکلتی۔ اللہ خیر کرے۔ تو اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ ہم سنیں گے اور سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے، تب تو آپ کا بیٹھنا اور سننا اور وقت کی قربانی دینا فائدے مند ہوگا۔ لیکن مجھے ایک بات اور کہنے دیجیے، یہ ہزاروں کا مجمع ہمارے سامنے، ہزاروں کا مجمع ہمارے سامنے ہے، لیکن ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سن 7 ہجری کے اندر خیبر کے فتح کے موقع پر جب خیبر فتح ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، اور آپ نے جھنڈا دیا اپنے چھوٹے داماد حضرت علی کو، حالانکہ ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھی، لعاب دہن سے آنکھ درست ہو گئی، اور جھنڈا ہاتھوں میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آگے بڑھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ اے علی تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانکار لوگ ہیں، آسمانی کتاب ان کے پاس موجود ہے، تم انہیں پہلے اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی طرف بلانا۔ اگر ان میں سے ایک آدمی بھی ایمان لے آیا تو اے علی تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ اتنے بڑے مجمع کے اندر 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 5 آدمی، 6 آدمی، 10 آدمی اگر میری باتوں کو یا ماضی میں جو باتیں کہی گئی 1-2 آدمی بھی اگر ایمان لے آئے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو یقیناً اللہ گواہ ہے اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں بھی کامیاب، جلسے والے بھی کامیاب، منتظمین بھی کامیاب، ان کے لیے بھی بہتر، ہمارے لیے بھی بہتر اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے۔ ہمیں اسی بات کی امید ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لوگ سدھر جائیں، کوئی ضروری نہیں کہ سب کے سب لوگ اللہ پر، اس کی آیتوں پر، نبی پر، اس کی حدیثوں کے اوپر ایمان لے آئیں۔ دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں، موجودہ زمانے کے اندر دولت کی حرص، مادیت کی حرص اور پیسوں کے جمع کرنے کی حرص اس قدر بڑھتی جا رہی ہے، اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ آج لوگوں نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی۔ یہ نہیں آدمی دیکھتا کہ آیا حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ سوال رہے، یہ بات رہے کہ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمانے کا معنی یہ ہے آیا حلال طریقے سے کمایا ہے کہ حرام طریقے سے کمایا ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے کہ ناجائز طریقے سے کمایا ہے، اس کا بھی سوال ہوگا۔ آج اس مادیت کے دور میں ایک طبقہ، ایک قوم اس معاملے کے اندر اتنا زیادہ آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو ان کی جیب بھر رہی ہے اور دوسرا بیچارہ سسکیوں اور آہوں سے کراہ رہا ہے۔ وہ غریب طبقہ جو اس بات کے اوپر مجبور ہے کہ اپنا پیٹ، اپنے بچوں کا پیٹ، گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ آپ کے در پہ جائے، آپ سے سوال کرے اور آپ اسے پیسے دیں اس شرط کے ساتھ کہ سال بھر کے بعد 100 روپے کا 113 روپے تجھے دینا پڑے گا۔ یہ مال کی حرص انسان کو لالچی بنا دیتی ہے، انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، انسان کو کمزور بنا دیتی ہے، انسان کے اندر رحم، مروت، بھائی چارگی قطعاً باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ
اپنے غریب بھائی کا خون چوسنے کے لیے بیاج اور سود کی شکل میں ہمیشہ تیار رہتا ہے اور ذرہ برابر بھی اس کے اندر کمی نہیں کرتا ہے. حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے والذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ لوگ جو بیاج لیتے ہیں، وہ لوگ جو سود دیتے ہیں، وہ لوگ جو سود لیتے ہیں، وہ لوگ جو لکھتے ہیں، وہ لوگ جو گواہی دیتے ہیں، وہ لوگ جو اس کے دربان ہیں، وہ لوگ جو اس کا لیجر محافظ ہیں، وہ لوگ جو ٹائپسٹ ہیں، وہ لوگ جو کمپیوٹر چلاتے ہیں، سب کے سب جتنے کے جتنے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اور آیت کے مطابق ایسے لوگ دن قیامت کے جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، دن قیامت کے جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے. دوستو، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، مجھے پورا بلکہ 100% بلکہ 110% یقین ہے کہ یہ بنیادی عقیدہ آپ کے دل میں ضرور ہوگا کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. بولو، ہے عقیدہ سب کا؟ جب یہ عقیدہ ہے تو ذرا ایک دوسرے طریقے سے بتاؤ، یہ دروازہ ادھر سے جو آیا ہے پارک کے اندر، اگر وہاں پولیس والے بیرک لگا دیں اور سب کو چیک کرنے لگیں کہ دیکھیں کس کے پاس ایسی چیز موجود ہے جو غیر قانونی ہے، تو ذرا بتاؤ جب وہاں چیکنگ ہو رہی ہے آپ کی جیب میں غیر قانونی چیز رہے گی؟ بولو، کیوں؟ پکڑ جائیں گے، جیل میں چلے جائیں گے، ہتھکڑی لگ جائے گی، سزا ہو جائے گی. یہی حال منوان اللہ کے دربار کا. جب آپ کا عقیدہ ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، لکھتے ہیں، منشی گیری کرتے ہیں یا اس طریقے سے اور کوئی تعاون کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شخص کے مانند جس کو شیطان نے چھو کر کے باولا بنا دیا ہو، مجنوں بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو. اٹھے گا، گر جائے گا، بولے گا، زبان نہیں چلے گی، اس کروٹ ہوگا، اس کروٹ ہو جائے گا. جیسے کہ ایک پاگل اور باولا کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی گالی دیتا ہے، کبھی پیچھے کے بل، کبھی آگے کے بل، کبھی دائیں کبھی بائیں. ایسے ہی اللہ کا یہ کلام سنو، والذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اٹھ نہیں سکیں گے میدان محشر میں اپنے قبروں سے مگر اس شخص کے مانند جس کو شیطان نے چھو کر کے باولا اور پاگل اور مجنوں اور خبط الحواس بنا دیا گیا ہو. یہ آیت قرآن کی جہاں ایک طرف سود خور کی مذمت اور میدان محشر کے اندر اس کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے، وہیں یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ بھی کر رہی ہے کہ شیطان انسان کو چھو کر کے، مس کر کے، سوار ہو کر کے، رگوں میں دوڑ کر کے پریشان بھی کرتا ہے، پاگل بھی بناتا ہے، سوار بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے. غرضی کی جس طریقے سے چھو کر کے باولا بنایا، اسی طریقے سے اور بھی طریقوں سے شیطان انسان